بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 22 جولائی 2020 مورخہ بروز بدھ۔ BSH اور عزیز طلبہ اور طالبات، سلسلہ شاعری کا دوسرا حصہ نظم ختم ہوا۔ مثنوی، یہ ہماری اس سلسلے کی نظم کا آخری حصہ ہوگا۔ مثنوی یہ بھی شاعری کی نظم کی قسم ہے۔ کہتے ہیں کہ مثنوی مثنیٰ سے مشتق ہے، یعنی کہ مثنیٰ سے نکلا یہ۔ مثنیٰ کے معنی آتے ہیں دو دو، اور مثنوی کہیں گے دو ہم قافیہ مصروں کے اشعار سے بنی ہوئی ایک ایسی نظم جس میں دو قافیوں سے دو مصرے ہوں، دونوں کے دونوں ہم قافیہ ہوں۔ اس میں اشعار کی کوئی تعداد مقرر نہیں ہوتی ہے، البتہ عام طور سے مثنوی طویل ہوتی، لمبی ہوتی ہے۔ اس میں موضوعات کے اعتبار سے عاشقی اور جنگ کے علاوہ صوفیانہ اور موسیقیانہ موضوعات بھی بیان کیے جاتے رہتے ہیں۔ مثنوی کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے حمد لکھی جائے اور اس کے بعد اصلی مقصد بیان ہو۔ اردو میں مثنوی کی 7 بحریں مقرر ہیں۔ غزل اور قصیدے کی طرح اس میں قافیے کی پابندی نہیں ہوتی ہے، جیسے کہ غزل اور قصیدے میں قافیہ ضروری ہے، اس میں ضروری نہیں ہے۔ اس میں رزم و بزم یعنی محبت اور جنگ، داستان حسن عشق اور تصوف اور فلسفہ، غرض ہر قسم کے مضامین بیان کیے جا سکتے ہیں۔ واقعات کا تسلسل اور ان کی ترتیب مثنوی کے ایک اہم خصوصیات ہیں۔ مثنوی کی خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ اس میں واقعات تسلسل سے ایک دوسرے کے ساتھ اس طریقے سے بیان کیے جائیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا محسوس ہو۔ اس کو کہتے ہیں تسلسل، لگاتار۔ ایسا نہیں کہ ایک واقعہ اس کا دوسرے واقعے کے ساتھ کوئی رشتہ اور کوئی تعلق ہی نہ ہو، بلکہ دو آپس میں رشتہ ہو، تسلسل ہو۔ اور ان کی ترتیب مثنوی کی اہم خصوصیات ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ ترتیب کے اعتبار سے یہ جو واقعات بیان کیے گئے ہیں یہ آپس میں مرتب معلوم ہوں، یہ بھی ضروری ہے اس کے لیے۔ اگر یہ ساری خصوصیات ہیں تو مثنوی کامیاب، اگر یہ نہیں ہے تو مثنوی ناکام، اور اس کو مثنوی کہنا ہی مشکل ہے۔ واقعات نگاری اور اسلوب بیان، واقعات اس طرح سے بیان کیے جاتے ہیں کہ ان کی ایک ہو بہو تصویر سامنے آ جاتی ہے۔ واقعات فرضی ہوں، مثنوی لکھنے والا چاہے فرضی واقعہ بنا رہا ہو یا اصلی ہو، ان کا اصلی لگنا بیان کرنے کی ڈھنگ پر منحصر ہے، لیکن لگنا چاہیے کہ وہ اصلی ہے۔ وہ کیسے لگے گا؟ وہ بیان کرنے کا انداز سے لگے گا۔ اگر بیان سلیقے سے کیا گیا ہے تو اگر واقعہ جھوٹا بھی ہو، نقلی بھی ہو، تب بھی لگے گا کہ اصلی ہے۔ مثنوی میں اس دور کے رسم و رواج، جس دور میں مثنوی لکھی جا رہی ہے، کلچر، بول چال اور طرز معاشرت کی عکاسی کی جاتی ہے، اس کے ریفلیکشن ہوتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں جب مثنوی لکھنے والا لکھ رہا تھا، اس دور کا طرز کیا تھا، زندگی کا ڈھنگ کیا تھا، لوگ کیسے اٹھتے بیٹھتے تھے، لے کیسے کھاتے تھے، لوگوں کا کیا سلیقہ تھا زندگی گزارنے کا، کیا طریقہ تھا، کیا کلچر، تہذیب تھی، اس دور کی وہ لکھی جاتی ہیں۔ اور جس ڈھنگ سے یہ عکاسی کی جائے اسے واقعہ نگاری کہتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی؟ جس ڈھنگ سے اس کو بیان کیا جائے گا اسے کہیں گے واقعہ نگاری۔ مثنوی کی مقبولیت کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ وہ زبان کتنی عمدہ اس میں بیان کی گئی ہے، اور اس میں اظہار کا جو انداز ہے وہ کتنا بہترین ہے۔ بہترین مثنویاں وہی ہوں گی جن کا انداز اور اسلوب بہت عمدہ بیان کیا گیا ہو۔ ویسے مثنوی کی تاریخ کوئی لمبی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ جب اردو شروع ہوئی تو اس مثنوی کی تاریخ بھی تبھی سے ہے۔ اردو میں مثنوی لکھنے کا سلسلہ دکن سے ہی شروع ہوا۔ دکنی اردو شعراء نے مختلف موضوعات پر مثنویاں لکھی ہیں۔ اردو کے دکن کے شعراء نے مختلف موضوعات پر لکھی، جن میں سے شاہ میراں جی کا خوش نامہ اور شاہ برہان الدین کی
کا وصیت الالحادی مثنویہ مشہور ہیں، غواسی کی سیف الملوک اور بدیع الجمال اور ابن نشاطی کی پھول بن، علاوہ اور بھی تاریخی مثنویاں لکھی گئی ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں ہماری کتاب لکھنے والے نے، نواب مرزا شوق صاحب یا یہ ہمارے جو کتاب کے مرتب کرنے والے ہیں، انہوں نے ایک اہم مثنوی کو کیوں نظر انداز کر دیا۔ وہ شاہنامہ اسلام کے نام پہ ایک لکھی ہے مثنوی، اور شاہنامہ اسلام جیسی حفیظ جالندھری نے جو مثنوی لکھی ہے اس سے اچھی شاید ہی کوئی مثنوی لکھی گئی ہوگی۔ اردو زبان کے اندر اگر کوئی مثنوی کو تلاش کرنا چاہتا ہے اور مثنوی کو پڑھنا چاہتا ہے جس میں واقعات کو حقیقی واقعات لکھے گئے ہیں، جس میں ذرہ برابر جھوٹ نہیں ہے، جس میں 100% وہی واقعات لکھے گئے ہیں جو سچے ہیں، اور جس میں واقعہ نگاری کو بھی اس انداز سے بیان کیا گیا ہے کہ وہ سچ مچ حقیقت کے مطابق ہے، اور اس کی مقبولیت کا کیا کہنا، اس کا زبان، اس کا عمدہ اسلوب اور اس کا طرز ادا اس کو سب سے جدا کرتا ہے اور سب سے ممتاز بناتا ہے۔ تو مثنویوں کی جب تاریخ لکھی جائے گی اردو ادب کے اندر تو پہلے نمبر پہ جو مثنوی آئے گی وہ مثنوی شاہنامہ اسلام ہے، جس کو مرتب کیا حفیظ جالندھری نے۔ وہ اصل میں جو بھی طالب علم اردو ادب کے ساتھ دلچسپی رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اسے لے اور اسے پڑھے۔ شمالی ہندوستان میں اردو شاعری کے ارتقاء کے ساتھ ساتھ مثنوی نگاری کا بھی ارتقاء ہوا، اور شروع ہی سے شاعروں نے مثنوی نگاری کی طرف توجہ دی۔ محمد افضل نے بکٹ کہانی کے نام سے ایک عشقیہ مثنوی لکھی، یہ 1665 میں شائع ہوئی۔ اسماعیل امروہی نے 17ویں صدی کے اختتام پر وفات نامہ بی بی فاطمہ اور معجزہ ناز کے نام سے 2 مثنویاں لکھیں۔ ولی سراج مبارک شاہ نے بھی متعدد مثنوی لکھی۔ میر سودہ نے بھی اس سلسلے میں اپنا حصہ ڈالا ہے۔ میر کی مشہور زمانہ مثنوی ہے دریائے عشق۔ ان کے بعد میر حسن کا دور آتا ہے۔ میر حسن نے سحر البیان کے نام سے ایک مثنوی لکھ کر اردو شاعری میں شہرت بخشی۔ دیار شنکر نسیم ان کی مثنوی ہے گلزار نسیم۔ میر حسن اور دیا شنکر کے بعد مرزا شوق نے بھی کہتے ہیں کہ مثنوی لکھی ہے، اس میں زہر عشق اور فریب عشق ہیں مشہور۔ محسن کاکوری نے مذہبی زندگی کی کئی مثنویاں لکھی ہیں جن میں چراغ کعبہ بہت مشہور ہے۔ ماضی قریب میں علامہ اقبال نے ساقی نامہ کے نام سے جو نظم لکھی ہے وہ مثنوی کی طرز پر ہے۔ اسی طریقے سے حفیظ جالندھری نے شاہنامہ اسلام کے نام سے مذہبی رنگ کی ایک تاریخی مثنوی لکھی جس میں انہوں نے اسلام کے عروج کی داستان کو بیان کیا اور اس میں زوال کی کہانی بھی اس نے بیان کی۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ شاہنامہ اسلام اردو شاعری کی سب سے بہترین مثنوی ہے۔ موجودہ دور میں علی سردار جعفری نے نئی دنیا کو سلام کے نام سے جو مثنوی لکھی ہے اس میں سیاسی رنگ ہے، چنانچہ اردو مثنوی کی روایت اور تاریخ کافی پرانی ہے۔ مثنوی اردو شاعری کی ایک اہم صنف ہے جو ہر دور میں مقبول رہی ہے اور ہر دور کے شاعروں نے اسے پسند کیا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں عزیز طلبہ تو اقبال کی یا تو ساقی نامہ کو پڑھیے جس سے آپ کو کچھ سبق ملے گا، یا آپ شاہنامہ اسلام کو پڑھیے، یا محسن کاکوری کی جو مثنویاں ہیں جیسے چراغ کعبہ ہے، کیا کہنا ہے اس کا، یہ اردو شاعری کے بہترین شاعری ہے۔ السلام علیکم۔